السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا پھر عمرو بن حشام کے ذریعے، کیونکہ یہ دونوں ایسے اشخاص تھے جن کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو یہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرے اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ جی ہاں، وہی حضرت عمر فاروق جو اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، جن کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا۔ بچپن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مہارات حاصل کی تھیں، جن میں شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق وہ ان حضرات میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم اور لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے دینوں اسلام قبول کرنے والوں کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر فاروق عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں جنہیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا کہا۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں ملک سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر اپنی تمام تر ترش مزاجی کے باوجود بہت دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال، یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا، انہوں نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور چل پڑے۔ سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی دھوپ میں راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف اور دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے اپنے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبان سے یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بہن کی زبان سے یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں پھر عمر نے اپنی بہن سے کہا، اچھا تم جو پڑھ رہی ہو ذرا مجھے بھی چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا کہ پہلے آپ غسل کر کر پاک ہو جائیے، اس کے بعد آپ اسے ہاتھ لگا سکیں گے۔ حضرت عمر کو جب وہ اوراق دکھائے گئے تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات درج تھیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمینوں پر ہے اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے بھی، ہر ایک چیز پر۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ تو ہر ایک سے پوشیدہ تر پوشیدہ چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے بہترین۔ حضرت عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے، کیا یہ وہی کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جینا تو بھر کیا؟ اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود۔ وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھا اور بیعت۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں نے نعرہ حق بلند، جس سے مکہ کی وادی گونج۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس روز حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں بالکل، ہاں ہم حق پر ہیں۔ تب عمر کہنے لگے، تو پھر ہمیں اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کی قیادت میں تمام مسلمان مسجد میں پہنچے۔ تب حضرت عمر کے کہنے پر تمام مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے لیے آسانیوں کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عمر نے تمام سرداران کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔